بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکریا علیہ السلام دعا کی قبولیت پر حیران کیوں ہوئے؟ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا نسب نہ تو قرآن میں مذکور ہے اور نہ اہل کتاب کی کتابوں میں، البتہ اہل کتاب کے ہاں ایک زکریا کا ذکر آتا ہے جن کا قصہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ یہ زکریا بن برخیہ ہیں جن کا قصہ نصارہ کی کتاب میں ہے۔ یہ وہی زکریا ہیں جو 300 قبل مسیح کے مشہور ایرانی بادشاہ یوس کے عہد میں گزرے ہیں۔ صحیفہ زکریا اس زکریا بن برخیہ کی طرف منسوب ہے، نہ کہ قرآن کریم میں مذکور حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف۔ اسی صحیفہ کی 9ویں فصل میں زکریا بن برخیہ نے اس بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ یروشلم کو مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فتح کرے گا اور وہ گدھے پر سوار مظفر و منصور یروشلم میں داخل ہوگا۔ جن زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ سیدہ مریم علیہ السلام کے خالو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور سیدہ مریم علیہ السلام کے مربی ہیں۔ آپ کے ذمہ سخرا، بیت المقدس، ہیکل کی خدمات ہوتی تھیں اور یہ بنی اسرائیل میں نہایت معزز عہدہ تھا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اس تاریخی تناظر میں رب تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر بھی تھے اور آپ کے ذمہ بیت المقدس کی خدمات بھی ہیں۔ اسی بنا پر آپ لاوی ہیں جن کو کاہن کہا جاتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو اپنی نظر کے مطابق ہیکل کی خدمت کے سپرد کرنا چاہا اور آپ کو ہیکل کے خدام کے پاس لے آئیں تو ہر ایک نے اس بات کی شدید تمنا کی کہ مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت اور پرورش اور نگہداشت وہ کرے۔ بالآخر قرعہ ڈالا گیا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام آیا، جو آپ کے سگے خالو بھی تھے۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران میں یوں ذکر کیا گیا ہے: اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے سگے خالو تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی کہنا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش شروع کی تو آپ نے ان پر رب تعالیٰ کی زبردست نشانیاں مشاہدہ کی۔ اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک بے اولاد تھے۔ بیوی بھانج تھی، بظاہر انہیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن یہ دیکھ کر کس طرح مریم علیہ السلام کو خر کے عادت کے طور پر بے موسم رزق پہنچ رہا ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کے حضور دست سوال دراز کر دیا، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں یوں کیا گیا ہے: وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ بے موسمی پھل دیکھ کر سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بھانج ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختیار آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق نیک اور پاکیزہ اولاد والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ ناظرین گرامی، سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے: تو فرشتوں نے اسے آواز دی جب وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا۔ نیک لوگوں میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ فرشتوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم و عبادت میں لوگوں کا سردار ہوگا، گناہوں سے محفوظ رہے گا اور نبی ہوگا۔ مصدق بکلمہ من اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اگرچہ ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہیں بطور شرف یہ لقب دیا گیا، جسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ،
اگرچہ ہر مسجد اور ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تبھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ مزید فرمایا کہ علم دین، حکمت و دانائی اور اصلاح قوم میں انہیں سرداری کا منصب حاصل ہوگا۔ یہی الفاظ حدیث میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آئے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھانس ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر کچھ اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور شام اور صبح تسبیح کر۔ جب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کرے گا تو ظاہری حالات کے پیش نظر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جس حال میں ہو اسی حال میں لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کا تعجب اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی تو رب تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود ہاتھ یا ابرو کے اشارے کے سوا لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے۔ اس حال میں تم اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور تسبیح میں صرف کرو۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل خاموش رہنے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو حکم دو کہ بات کرے، سایہ میں آ جائے، بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ ناظرین گرامی، سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے ہی عاجزی کرنے والے تھے۔ ناظرین، جن انبیاء کی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، ان میں سے زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے بڑھاپے میں اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک بیٹا عطا کر دے جو ان کے بعد دعوت اللہ کا کام سنبھالے۔ انہوں نے اپنی دعا میں کہا، میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، ایک لڑکا دے جو نبوت اور علم و حکمت میں میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور تو سب سے اچھا وارث اور سب سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کی بیوی کو لڑکا پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، جن کے بطن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہمارے اوپر اپنی رحمت کا ہمیشہ سایہ رکھ، آمین۔